الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال اور جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی۔ ان میں سے ایک شرط قریش نے منظور کر لی۔ پہلی یہ تھی کہ بنو خزاع کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، دوسری یہ تھی کہ قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے، ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہہ کر اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً نبی کریم علیہ السلام ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے، مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا ہے۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینے جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرے۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 کا لشکر پورے انوار ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر موجود تھا، اور ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدینے سے جب آپ نے روانگی کی وقت 10,000 کا لشکر ہو، پھر راستے میں 22 قبائل آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو وہ تعداد 12,000 تک پہنچ گئی ہو۔ بہرحال مدینے سے چلتے وقت نبی کریم علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان روزدار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا، اور پورے لشکر کو دیکھ کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ اس کے بعد مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مدو زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے الگ الگ چولہے جلائے تو مرو زہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ گو اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے کہ قریش کو یہ خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرو زہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ
اس تلاش کو جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مرود دہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ آخر یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ بدیر بن ورقہ نے کہا کہ بنی عمرو معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، بنی عمرو اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مرود دوران کا پورا میدان جگمگا رہا ہے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ یہ ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمان نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے برگہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کے ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخشی، سفارش پیش کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ان سبھی کو امان دے دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کوکبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، اس طرح سر جھکائے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تواضع خداوند کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ اس کے بعد بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی لیکن رکوع اور سجدہ مکمل طور پر آپ نے ادا فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے موجود ہیں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان روٹیوں کے سالن سے اور اس نمک پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے گھر میں سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لے آؤ۔ آپ نے سرکے کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن حشام یعنی ابو جہل کے بھائی اور زبیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح مکے کی جو معاملات ہیں اس کو سمجھ کر
اور ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔